قوم نے اپنی فوج کے بہادر میجر جنرل ثناء اللہ اور 2 اور فوجی اہلکاروں کو آج سپرد خاک کیا۔ اسی دوران طالبان اصرار کر رہے ہیں کہ واردات انہوں نے کی۔ اب قوم کو اور اس کے رہنماؤں کو فیصلہ کرنا ہے کہ طالبان سے مذاکرات ہی کرنے ہیں یا فیصلہ کن جنگ کا وقت آ چکا ہے۔ وفاقی حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ اگر سندھ میں MQM کا ہی گورنر رہنے دینا ہے تو وہ ڈاکٹر عشرت العبادی ہوں گے۔ اسی دوران لندن پولیس نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل سراسر سیاسی بنیاد پر کیا گیا۔ کراچی آپریشن خاموشی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ شہر میں مجموعی طور پر سکون نظر آتا ہے۔ حکومت کی جانب سے واضح اعلان ہو چکا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں پاکستان کے نئے چیف جسٹس اور آرمی کے نئے سربراہ کی تعیناتی ہو جائے گی۔ دونوں حضرات نہ اپنی ایکسٹینشن چاہتے ہیں اور نہ ہی حکومت کا اس قسم کا کوئی ارادہ۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ ہم امن کے لیے بھی تیار ہیں اور جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، مگر جنگ پھر ہول ہارٹیڈ ہوگی، پھر یہ ہاف ہارٹیڈ نہیں ہوگی، کے لیے پوری قوم کو تیار ہونا پڑے گا۔ اچانک وہ لمحہ آ گیا ہے جب قوم کو اور اس کے رہنماؤں کو فیصلہ کرنا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہی کرنے ہیں یا فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ کل پاکستانی فوج کے میجر جنرل ثناء اللہ اور فوج کے 2 اہلکاروں کو ایک دہشت گرد حملے میں شہید کر دیا گیا اور یہ فیصلہ کن گھڑی اچانک پوری قوم کے سامنے آ گئی۔ رنگ لائے گا رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، یہ لہو سرخی ہے آزادی کے افسانے کی، یہ شفق رنگ لہو رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو۔ کل اتوار کے روز جب پوری قوم ہفتہ وار تعطیل منا رہی تھی تو پاکستانی فوج کے میجر جنرل ثناء اللہ اور لیفٹیننٹ کرنل توصیف اور سپاہی عرفان ستار پہاڑوں کی چوٹیوں پر اپنے آگے کی دستوں کا معائنہ کر کے واپس آ رہے تھے کہ تقریباً 12:30 بجے دوپہر کے قریب اپر دیر میں ایک بارودی سرنگ جو کہ رکھی گئی تھی دہشت گردوں کی جانب سے وہ پھٹی اور اس دہشت گرد حملے میں شہادت پائی۔ میجر جنرل ثناء اللہ نے، لیفٹیننٹ کرنل توصیف احمد اور سپاہی عرفان ستار نے۔ فیصلہ کن واقعہ ہے اور اس واقعے نے پاکستانی قوم کی اس تمنا اور اس کے رہنماؤں کی اس خواہش کو ایک بڑا جھٹکا دیا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور پاکستان میں دہشت گردی کا حل مذاکراتی ہے۔ اب یہ سوال سامنے ہے کہ کیا اس واقعے کے بعد اور اس جیسے سینکڑوں واقعات کے بعد وہ قوم جس نے یہ واقعات سہے ہیں اب اس کے لیے وقت یہ ہے کہ اب بھی وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کرے یا کمر باندھے اور اٹھ کھڑی ہو اور ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری کرے۔ آج پاکستانی فوج کے ان تینوں بہادر آفیسرز کو سپرد خاک کیا گیا اور ان کی نماز جنازہ آج چکلالہ گیریزن میں ادا کی، جس میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل خالد شمین وائن اور وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایک عزم بھی سامنے آیا کہ دہشت گردوں کے سامنے جھکنا نہیں ہے، ان کا بہرحال مقابلہ کرنا ہے، فیصلہ قوم نے کرنا ہے، لیکن اگر وقت آ گیا ہے جنگ کا تو اس کے لیے پاک فوج پوری طرح سے تیار ہے۔ اس موقع پر جنرل کیانی نے کہا کہ پاک فوج سیاسی عمل کے ذریعے امن کی حمایت کرتی ہے مگر دہشت گردوں کو اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خام خیالی نہیں ہونی چاہیے کہ دہشت گرد اپنا ایجنڈا تھوپ سکیں گے۔
وہ کہہ رہے تھے کہ پاک فوج کے پاس دہشت گردوں سے لڑنے کی قابلیت اور جذبہ موجود ہے۔ آج کے اس واقعے کے حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ طالبان نے نہ صرف یہ کہ ببانگ دہل اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے، بلکہ اس بات کا بھی اصرار کیا ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی جنگ بندی کرنا نہیں چاہتے۔ طالبان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے سینکڑوں دہشت گرد واقعات میں گرفتار جو لوگ ہیں ان تمام کو رہا کر دیا جائے۔ یہ طالبان کا ایک اہم مطالبہ سامنے آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی طالبان کا یہ کہنا کہ وہ جنگ بندی نہیں کریں گے، اور اس بات کا اصرار کہ انہوں نے براہ راست یہ حملہ کیا ہے جس میں پاکستانی فوج کے جنرل اور ان کے 2 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ یہی ہے وہ موقع اور وہ سوال جس کا جواب قوم نے دینا ہے۔ طالبان نے جس طرح سے اپنے اس عمل کا دفاع کیا اور اس کا اصرار کیا اور اس کی ذمہ داری قبول کی، یہ ہم جانتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے مشہور اینکر اور پروگرام جرگہ کے ہوسٹ سلیم صافی نے۔ سلیم صافی صاحب، آپ کو فون کیا طالبان ترجمان نے، کیا کہنا تھا، کس نے بات کی اور کس پیرائی میں؟ دوپہر 2 بجے کے قریب شاہد اللہ شاہد کا فون آیا اور انہوں نے مجھے حکومت کے ساتھ مذاکرات سے متعلق اپنی شورا کے فیصلوں سے آگاہ کیا۔ اس دوران دیر میں ہونے والے اس افسوسناک اور المناک حادثے کی خبر آ گئی تھی، تو میں نے اس سے متعلق بھی ان سے استفسار کیا۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب وہ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں تو اس دوران ان کے ساتھ سوات کے طالبان نے رابطہ کیا ہوا ہے اور اب وہ ہولڈ پہ ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ بات ختم کرنے کے بعد وہ ان سے بات کریں گے۔ تو اس کے تقریباً 5-10 منٹ بعد ان کی دوبارہ کال آئی اور انہوں نے یہ افسوسناک خبر سنائی کہ اس واقعے کی ذمہ داری تحریک طالبان قبول کرتی ہے۔ شاہد اللہ شاہد سے یہ سوال بھی کیا کہ جب وہ حکومت سے CBM کا مطالبہ کر رہے ہیں تو خود پھر اس طرح کی کارروائیاں کیوں کر رہے ہیں اور طالبان کی طرف سے CBMs کیوں نہیں کیے جاتے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، جنگ تو ہماری جاری ہے اور ابھی تک کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک جنگ بندی میں چونکہ جنگ میں پہل حکومت نے کی ہے، اس لیے اب جنگ بندی میں بھی پہل حکومت کو کرنی ہوگی۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کارروائی تحریک طالبان کے سوات چیپٹر جس کے سربراہ مولانا فضل اللہ ہے انہوں نے کی ہے۔ بہت اہمیت کی بات یہ ہے کہ یہ واقعات جس میں کہ آخری واقعہ وہ ہوا تھا جس میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا، جس میں جنرل ثناء اللہ اور دوسرے 2 فوجی اہلکار شہید ہوئے، اس سے پہلے حکومتی کمزوری سامنے آئی تھی اور بھلا کی کمزوری سامنے آئی تھی جب باقاعدہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے اور ہماری اطلاعات کے مطابق حکومت کی جانب سے اور گورنر خیبر پختونخوا جناب شوکت اللہ کی جانب سے گومل ڈیم سے اغوا کیے جانے والے وابڈا کے مغویوں کو رہا کرایا گیا، اور اس کے لیے 2.5 کروڑ روپے کی تاوان کی رقم حکومت کی جانب سے ادا کی گئی، اور جس کے بعد وابڈا کے یہ 8 اہلکار رہا کرائے گئے اور اس سلسلے میں براہ راست دہشت گردوں سے مذاکرات کیے گئے۔ 14 ستمبر کا یہ واقعہ تھا، اور اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں وہ اپنی جگہ خود انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس بڑے واقعے سے قبل جو کہ کل یعنی کہ 15 ستمبر کو 12:30 بجے کے قریب ہوا تھا، اس سے پہلے نصف شب کے قریب بنو کے قریب خاصہ دار فورس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، جس میں 1 اہلکار شہید اور 4 زخمی ہوئے تھے، جس کے بعد خاصہ دار فورس نے جوابی کارروائی کی تھی۔ اس کے علاوہ اسی روز 15 ستمبر کو یعنی کہ جب جنرل ثناء اللہ والا واقعہ ہوا، الگ صبح میران شاپ پر پاک فوج کی 2 پوسٹوں پر بارودی سرنگوں سے حملہ کیا گیا تھا۔ پاک فوج کا 1 اہلکار اور FC خیبر پختونخوا کا 1 اہلکار شہید ہوا تھا اور 2 فوجی جوان اس واقعے میں زخمی ہو گئے تھے۔ سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ پاک فوج کے میجر جنرل ثناء اللہ جن کو کل شہید کیا گیا، ان کی خدمات اس علاقے میں جہاں پر کہ ان کو شہید کیا گیا وہ لازوال اور لاسانی خدمات ہیں جو وہ انجام دے رہے تھے، اور اس بات کی بھی بہت اہمیت ہے کہ اس سے قبل خیبر پختونخوا کی حکومت کے ایڈوائز پر یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے علاقوں سے پاک فوج کی واپسی کا عمل شروع کیا جائے گا، کیونکہ طالبان اس کا مذاکرات اس حوالے سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق شانگلہ اور اس کے متصلہ علاقوں سے
پاک فوج کی واپسی کے احکامات بھی جاری ہو رہے تھے۔ جناب میجر جنرل ثناء اللہ جن کو کل شہید کیا گیا، ان کی خدمات سوات کے علاقے میں جہاں پر کہ وہ تعیناتی تھی اس کو لوگ ریکال بھی کر رہے ہیں، اور قوم کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میجر جنرل ثناء اللہ جن کو کل شہید کیا گیا وہ کس انداز کے آفیسر تھے، اور اس علاقے کے لیے جسے دہشت گردوں سے آزاد کرایا گیا تھا ان کی خدمات کیا تھیں۔ جنرل ثناء اللہ GOC تھے، یعنی کہ جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے اس علاقے کے، اور اس سوات میں امن قائم کرنے میں ان کا بنیادی کردار تھا۔ جنرل ثناء اللہ متاثرہ علاقوں میں انتہا پسندی کے خلاف دیر پا اقدامات کے طور پر ترقیاتی کاموں اور سوشل ورک پر یقین رکھتے تھے، اور اسی حکمت عملی کے تحت انہوں نے بے شمار اسکیمیں شروع کی تھی۔ مثال کے طور پہ انہوں نے سوات میں سیاحت اور ثقافت کی بحالی کو بھی ترجیح رکھا اور کالام روڈ کی بحالی کا کام مکمل کیا تاکہ سیاحوں کی علاقے تک بآسانی رسائی میسر ہو، وہاں کی معیشت کام کر سکے۔ کالام بہت اچھا پرافزا ٹورسٹ ریزورٹ ہے، علاقہ ہے، اور وہاں تک سڑک پہنچے، اس کے لیے جنرل ثناء اللہ خود اس کام کی سرکردگی کر رہے تھے۔ انہوں نے مالم جبہ اسنو فیسٹیول کی بھی بنیاد رکھی جس میں پاکستان بھر سے سیاحوں اور کھلاڑیوں کو مدعو کیا گیا۔ فیسٹیول سے سوات کی مقامی افراد کو روزگار کا باعزت طریقہ میسر آیا۔ انہوں نے امن کی بحالی کے بعد سمر فیسٹیول کا بھی انعقاد کیا جس میں 50,000 سیاحوں نے شرکت کی اور علاقے میں ہوٹل انڈسٹری کو تقویت ملی۔ جنرل ثناء اللہ نے سوات میں نوجوانوں کے لیے سپورٹس گیلا بھی منعقد کیا، اور انہی کی سرپرستی میں کابل گولف کورس کو بھی پھر سے فعال کیا۔ گولف کورس میں اگست 2013 میں ٹورنامنٹ بھی منعقد کیا گیا جس میں 200 کھلاڑی بھی شریک ہوئے، اور سوات میں جنرل صاحب نے پہلی بار آرٹ نمائش کا بھی افتتاح کیا تھا، اور انہوں نے سوات میں سیلاب کے دوران متاثرہ افراد کی جو بھرپور امداد کی تھی اس پورے آپریشن کی نگرانی بھی کی تھی، اور شاید یہی وہ ان کے کام تھے یا طالبان کے نزدیک یہی وہ جرائم تھے جس کی بنیاد پر انہیں شہید کیا گیا، اور کل 12:30 بجے اسی علاقے میں ان کی شہادت ہوئی ہے۔ پہلی بار نہیں ہے کہ پاک فوج کے یا پاکستان کی بہادر پولیس افسران نے اور اس کے نوجوانوں نے دہشت گردی کی جنگ میں خدمات سر انجام دی ہے۔ 25 فروری کو راولپنڈی میں پاک فوج کے لیفٹیننٹ جنرل مشتاق بیگ سمیت 5 افراد خودکش حملے میں شہید ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ 4 دسمبر 2009 کو نماز جمعہ کے دوران راولپنڈی پریڈ لین میں خودکش دھماکے میں میجر جنرل عمر بلال، بریگیڈیئر عبدالرئیف، لیفٹیننٹ کرنل فقر، لیفٹیننٹ کرنل منظور سعید اور میجر زاہد سمیت 36 افراد شہید ہو چکے تھے۔ حالیہ دنوں میں بھی واقعہ ہوا ہے۔ گزشتہ مہینے چلاس میں پاک فوج کے کرنل مصطفیٰ جان، کیپٹن اشفاق عزیز اور SP دیامر بلال احمد شہید ہو چکے ہیں، اور پھر کل کا واقعہ جس میں جنرل ثناء اللہ اور کرنل توصیف کی شہادت ہوئی ہے۔ کل ملا کے اب تک 3,300 پاکستانی فوجی اور افسران ہیں جو دہشت گردی کی جنگ میں شہادت پا چکے ہیں۔ سن 2001 سے جب 13 فوجی شہید ہوئے تھے، اس کے اگلے سال 2002 میں 32، 2003 میں 11، 2004 میں 24، 2005 میں 9، 2006 میں 267 اور 2007 میں 575، 2008 میں 541، 2009 میں 706، 2010 میں 502، 2011 میں 273، 2012 میں 143 اور 2013 میں 215 فوجی شہادت پا چکے ہیں، اور اسی طرح سے پولیس اہلکاروں کی اور ان کے افسران کی شہادت ہوئی ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں، اور اب مایہ ناز اور انتہائی بہادر سینئر پولیس افسران نے اپنی شہادت پیش کی ہے، جام شہادت نوش کیا ہے۔ 2007 میں CCPO پشاور خیبر پختونخوا کے پولیس کے نامور بہادر DIG ملک محمد سعد اور DSP پشاور سٹی رازق شہید ہوئے تھے۔ DPO لوئر خورشید خان شہید ہو چکے ہیں۔ 2009 میں DSP عصمت اللہ، اور اس کے علاوہ 4 اگست کو ایک اور بہادر سینئر پولیس آفیسر کمانڈنٹ FC صفت غیور کو خودکش حملے میں شہید کیا گیا تھا، اور اسی طرح سے بڑی تعداد میں پشاور پولیس کے اہلکار جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور یہی حالت کوئٹہ کے پولیس اہلکاروں کی بھی ہے جہاں پر حالیہ دنوں میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا۔ گزشتہ دنوں میں ہونے والے حملے میں بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں جس میں DIG، SPs، DSPs اور 14 انسپیکٹرز کو شہید کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دہشت گرد واقعات میں پاک فوج کے نہ صرف افسران کو، جوانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، پاک فوج کے پاکستان کے دفاع کے اہم ترین، نازک ترین اور حساس ترین
مقامات کو, ان کے آفیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے. دہشت گرد حملے میں کبھی ISI کو نشانہ بنایا گیا راولپنڈی میں, کبھی نیوی وار کالج کو لاہور میں, کبھی آرڈیننس فیکٹری کو, کبھی GHQ پر, کبھی پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں, کبھی پنجاب ریجیمنٹ سینٹر میں, کبھی ISI کے فیصل آباد کے دفتر میں, کبھی کراچی میں PNS مہران پہ, کبھی کامرا میں PF منہاس پر, اور کبھی سکھر میں ISI پر حملہ کیا گیا ہے. اور یہ وہ تمام حملے ہیں جس نے پاکستان کے دفاع کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے, جس کا براہ راست نشانہ پاکستان کی دفاعی افواج اور پاکستان کی دفاع کی صلاحیت بنی ہے. یہ تمام واقعات ہوئے ہیں. اس کے بعد اب یہ تازہ ترین واقعہ ہے, قوم کی یہ تمنا کہ وہ مذاکرات کرے. یقینی طور پہ اس کا بہت بڑا امتحان ابھی سامنے آ گیا ہے. حکمت عملی کیا ہونی چاہیے اور کیا ہوگی, اس کا اظہار وفاقی وزیر داخلہ جو اس وقت پاکستان کی حکومت کی ترجمانی کرتے ہیں, اب سے چند روز قبل انہوں نے کیا تھا. ڈائیلاگ کرنا ہے تو پوری قوم کا اتفاق ہونا چاہیے, مگر کن پیرامیٹرز کے اندر کرنا ہے اس پہ بھی اتفاق ہونا چاہیے, کس ٹائم فریم میں کرنا ہے اس پہ بھی اتفاق ہونا چاہیے. اگر کوئی اور آپشن, اگر کوئی ملٹری ایکشن ہے اس پہ بھی اتفاق ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کی فوج اکیلی نہیں لڑ سکتی. اس کو جب تک پولیٹیکل کنسنسس اور عوام کی سپورٹ حاصل نہ ہو. کیا وقت آ گیا ہے کل کے واقعے کے بعد کہ اب بھول جائیں کہ طالبان سے مذاکرات کا حل ہو سکتا ہے؟ طالبان کے مذاکرات سے پہلے طالبان کے مطالبات پہ عمل کیا جا سکتا ہے. اس کا فیصلہ آ گیا ہے, اور اب ہم پوچھیں گے پاکستان کی اہم ترین سیاسی جماعتوں اور اس کے اعلیٰ ترین قائدین سے کمرشل بریک کے بعد.